زیارت کے علاقے مانگی فیز 3 میں دہشت گردوں کا حملہ، 9 پولیس اہلکار شہید ہو گئے، 5 لاپتہ۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق پولیس اہلکار رات بھر دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے رہے۔ مانگی کے پہاڑی علاقے سے 9 اہلکاروں کی لاشیں ملیں، لاپتہ اہلکاروں کی تلاش جاری ہے۔ پاکستان کے جائز پانی کی دستیابی کے لیے ضروری اقدامات سے قطعاً گریز نہیں کیا جائے گا۔ بیرونی مدد سے پھیلنے والے انتشار کی ہر کوشش کو سختی سے کچلا جائے گا۔ فیلڈ مارشل کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس میں شرکاء کا دو ٹوک موقف۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا، پاکستان کی خود مختاری اور قومی مفادات کا ہر قیمت پر تحفظ کرتے ہوئے آپریشنل تیاریاں جاری رکھیں۔ کمانڈرز جنگ کے بدلتے کردار کے مطابق ملٹی ڈومین ٹرانسفارمیشن پلان پر تیزی سے عمل کریں۔ شرکاء نے کہا، مارکہ حق میں عبرتناک شکست کے بعد دشمن ہائیبرڈ وارفیئر اور جھوٹے بیانیوں سے بدامنی پھیلانا چاہتا ہے۔ فورم نے افغان طالبان کے زیر تسلط علاقوں سے بھارتی حمایتی گروپس کے حملوں کی منصوبہ بندی پر شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ مارکہ کارگل کے ہیرو حولدار لالک جان شہید نشان حیدر کا 27واں یوم شہادت۔ قبر پر پھول رکھنے کی تقریب، شہید کو پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے سلامی دی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور سروسز چیفز کا حولدار لالک جان شہید کو زبردست خراج عقیدت۔ صدر، وزیر اعظم اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی شہید کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی دوسری نماز جنازہ قم میں ادا کر دی گئی۔ گزشتہ روز ایران کے شہید سپریم لیڈر علی خامنائی کا جلوس جنازہ تہران کے آزادی اسکوائر پر آخری دیدار کے لیے جلوس جنازے میں لاکھوں سوگوار شریک ہوئے۔ سرخ جھنڈے اٹھائے سوگوار انتقام کے نعرے لگا رہے تھے۔ جلوس جنازہ مختلف راستوں سے ہوتا ہوا مہرآباد بین الاقوامی اڈے پہنچا، جہاں سے جسد خاکی کو بذریعہ ہیلی کاپٹر قم پہنچایا گیا۔ میت کو عراق کے شہر نجف اور کربلا بھی لے جایا گیا۔ صدر مسعود پزشکیان، باقر قالیباف اور شہید خامنائی کے بڑے صاحبزادے میت لے کر عراق جائیں گے۔ تدفین 9 جولائی کو مشہد میں کی جائے گی۔ ایرانی سرکاری میڈیا کا دعویٰ ہے کہ تہران میں ہونے والی نماز جنازہ اور جلوس میں تقریباً 1.5 کروڑ افراد نے شرکت کی۔ ARY نیوز کی ٹیم بھی کوریج کے لیے تہران میں موجود ہے۔ و دولت پاکستان در شهادت رهبر شهید ایران آیت الله سید علی خامنه‌ای تشکر میکنم. الحمدلله سلامتند و کار خودشون رو انجام میدن. مجتبیٰ خامنائی ٹھیک ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں۔ شہید رہبر کے لیے تعزیت کرنے پر پاکستانی حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کے سسر ڈاکٹر غلام علی حداد عادل کی ARY نیوز سے خصوصی گفتگو۔ بولے، پاکستان حکومت نے کوشش کی ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کرے۔ ہمیں امریکیوں پر اعتماد نہیں، پاکستان بھی حقیقت جانتا ہے۔ امید ہے پاکستانی حکومت کی کوششیں کسی نتیجے تک پہنچ سکیں۔ غلام علی حداد نے کہا، آیت اللہ خامنائی ایران میں علامہ اقبال کی شناخت رکھنے والے ابتدائی لوگوں میں سے ہیں۔ علامہ اقبال کی شناخت رکھنا رہبر شہید کا پاکستان سے لگاؤ اور توجہ کی وجہ سے ہے۔ ڈاکٹر غلام علی حداد عادل کی بیٹی بھی شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے ساتھ شہید ہوئیں۔ حداد عادل شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے مشیر تھے اور نو منتخب سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کے بھی مشیر ہیں۔ We're either going to make a deal or we're going to finish the job. And it won't be tough to finish the job. Rather make a deal because I don't want to affect 91 million people. We can knock down their bridges in 1 hour. We can knock out their energy supply. 1 گھنٹے میں ایران کو تباہ کر سکتا ہوں، لیکن میں ڈیل چاہتا ہوں۔ 9 کروڑ عوام کی زندگیاں متاثر نہیں کرنا چاہتا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا اوول آفس میں خطاب، کہا ایران کے ساتھ معاملات بہتر انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایران کی عسکری طاقت تباہ کر دی۔ ایران کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ ایران کی جنگ تو بہت آسان تھی، میں نے 8 جنگیں رکوائیں، پاکستان اور بھارت میں ایٹمی جنگ رکوائی۔
شہید سپریم لیڈر علی خامنائی کے قاتلوں کو نہیں چھوڑا جائے گا، انتقام کا آخری مرحلہ یروشلم کی آزادی کے ذریعے پورا کیا جائے گا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر غالباف کا ٹرمپ کے بیان پر رد عمل، کہا گزشتہ 4 ماہ سے ایرانی عوام امریکہ اور اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگا رہے ہیں۔ ایرانی عوام اپنے شہید راہبر کے قاتلوں سے انتقام کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ایران پر حملہ کرنے والوں اور شہداء کے قاتلوں کو اپنے اعمال کی قیمت چکانی ہوگی۔ مذاکرات ایران کی وسیع تر تہذیبی جدوجہد کا حصہ ہیں۔ حماس کا غزہ میں اپنی حکومت ختم کرنے کا اعلان، حماس کی پوری قیادت مستعفی، اختیارات صدر ٹرمپ کے بورڈ آف پیس کی حمایت یافتہ فلسطینی ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے سپرد کرنے کا فیصلہ۔ غزہ حکومت کی میڈیا آفس ڈائریکٹر اسماعیل سوابتہ نے پریس کانفرنس میں بتایا، حماس کا موجودہ ڈھانچہ اس وقت تک بطور نگراں کام کرتا رہے گا جب تک فلسطینی باڈی باقاعدہ عہدہ نہیں سنبھال لیتی۔ غزہ حکومت کی وزارت داخلہ بدستور کام کرتی رہے گی۔ غزہ کی ٹیکنوکریٹ کمیٹی نے ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے آمادگی کا اظہار کر دیا۔ کمیٹی کے سربراہ علی شیت نے کہا، ضروری وسائل اور مناسب ماحول کی فراہمی ناگزیر ہے۔ ام منصوبے کی نگرانی کرنے والے بورڈ آف پیس نے رد عمل میں کہا، حتمی جائزہ وعدوں کے بجائے عملی اقدامات کی بنیاد پر لیا جائے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کا امریکہ سے ترکی کو F-35 لڑاکا طیارہ فروخت نہ کرنے کا مطالبہ، کہا ترکی کو F-35 طیارے دینے سے مشرق وسطیٰ میں طاقت کا توازن بگڑ جائے گا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان اسرائیل کے خلاف سخت موقف رکھتے ہیں، ترکی کو جدید فوجی ٹیکنالوجی فراہم نہیں کی جانی چاہیے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق صدر ٹرمپ کے دورہ ترکیے میں F-35 طیاروں کے انجنوں کی خریداری پر پیش رفت متوقع ہے۔ آزاد کشمیر میں سازشی عناصر لوگوں کو برگلا رہے ہیں۔ آزاد کشمیر اور گلگت کے لوگ پرانی تنخواہ پر چلنے کو تیار نہیں، حقوق دینے پڑیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کا وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کی تقریب حلف برداری سے خطاب، کہا خواہش ہے قومی اسمبلی اور سینٹ میں آزاد کشمیر اور گلگت کے نمائندے ہوں۔ پاکستان میں سیاست گالی اور دشمنی میں تبدیلی ہو چکی، اپوزیشن کے ساتھ مل کر گلگت میں ترقی کی بنیاد رکھیں گے۔ بھارت پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے، جنگ لڑنا پڑی تو لڑیں گے، سنتاس معاہدے پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ بلاول بھٹو اور وزیر اعلیٰ امجد حسین کی سربراہی میں اجلاس، صوبے کے مسائل اور وسائل پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ بلاول بھٹو نے کہا، گلگت بلتستان کے مسائل کے حل کے لیے وفاق میں آپ کا مقدمہ لڑوں گا۔ آزاد کشمیر کے علاقے ڈڈیال میں کل عدم ایکشن کمیٹی کے کارکنوں کی فائرنگ، آئی بی انسپکٹر شدید زخمی۔ سیکرٹری اطلاعات آزاد کشمیر کا کہنا ہے، کل عدم کمیٹی امجد ایوب مرزا جیسے ملک دشمن عناصر سے فنڈنگ لے رہی ہے۔ کل عدم کمیٹی نے نوجوانوں کے ہاتھوں سے قلم چھین کر ڈنڈے تھما دیے ہیں۔ ڈی آئی جی آزاد کشمیر نے کہا، کل عدم ایکشن کمیٹی نے راولہ کوٹ میں اہلکاروں پر فائرنگ کر کے 3 جوانوں کو شہید کیا۔ والدہ کے جنازے پر جانے والے اسلام آباد پولیس کے اے ایس آئی کو بے دردی سے پیٹا گیا۔ جتھوں نے متعدد مقامات پر راشن کے ٹرک لوٹے۔ کل عدم کمیٹی کی قیادت کے پاس اب صرف قانون کے حوالے ہونے کا راستہ ہے۔ مذاکرات کو اور امن کو موقع دینا چاہیے کہ مسئلے کا حل جھگڑا نہیں ہے، مسئلے کا حل گولی نہیں ہے، مسئلے کا حل گالی نہیں ہے، تصادم نہیں ہے۔ جس چیز پر ہمارا کامل اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ اب تصادم یا ایکشن اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی ضرورت نہیں، سب کا اتفاق ہے، مذاکرات کو موقع دیا جانا چاہیے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا آزاد کشمیر کی صورتحال پر مشاورتی اجلاس سے خطاب، کہا اب تصادم یا ایکشن کی ضرورت نہیں، وزیر اعظم شہباز شریف کی ذمہ داری ہے کہ وہ بات چیت کرے، بات کرنے سے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، نام اسی کا رہے گا جو امن قائم کرے گا۔ سابق صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خان نے کہا، کشمیری پاکستان کے ساتھ ہیں، ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ کشمیر میں مخلوط حکومت ختم ہونے کی وجہ سے اپوزیشن ختم ہو گئی۔
وزیر اعلیٰ بلوچستان نے ہنڑک اور گردنواہ میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کی منظوری دے دی. مظاہرین سے بات چیت کے لیے کمیٹی تشکیل. سورشتدہ علاقوں میں فوری جوائنٹ چیک پوسٹ قائم کرنے کا فیصلہ. سرفراز بگٹی کہتے ہیں ہنڑک کے عوام نے دہشت گردوں کا مقابلہ کر کے جرت کی مثال قائم کی. دہشت گردوں کے خلاف کارروائی منطقی انجام تک جاری رہے گی. ریاست کے رچ پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا. وزیر اعظم کی فلور کی آفر کی حد تک مذاکرات ابھی پیشکش کی حد تک ہے. کوئی بات چیت نہیں ہو رہی. بہت اچھا ہوتا بات چیت ہو جاتی, بہت اچھا ہوتا کوئی ہاتھ ملا لیتے, آگے کی طرف بڑھتے. اگر حکومت کی طرف سے کوئی سنجیدہ کوششیں کی گئی تو پھر اچھا صاحب دیکھیں گے. حکومت کی مذاکرات کی آفر صرف بیان کی حد تک ہوتی ہے. اب بات چیت بھی ہونی چاہیے. حکومت اور اپوزیشن ہاتھ ملا لیتے, بات چیت ہوتی تو اچھا ہو جاتا. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں سیاست میں کوئی فیصلہ حرف آخر نہیں, نظر ثانی کر سکتے ہیں. اگر ہماری جماعت کو موقع ملا اور انتخابی نشان بحال ہوا تو ضرور الیکشن میں حصہ لیں گے. اسلام آباد میں گروپ کیپٹن عاصم طارق کو شہید کرنے والے ملزم سعد عباسی کو 14 روزہ ریمانڈ پر شناخت پریڈ کے لیے جیل بھیج دیا گیا. انسداد دہشت گردی کی عدالت کا ملزم کو 20 جولائی کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم. جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے ملزم سے استفسار کیا, یہ کام کیوں کیا؟ ملزم نے کہا لڑکی کے ساتھ تھا, بندہ آ کر ہمیں ڈسٹرب کر رہا تھا. جج نے کہا کیا اچھا کام کر رہے تھے جو ڈسٹرب کیا؟ گروپ کیپٹن عاصم کی شہادت کا مقدمہ کمانڈنٹ ایئر ہیڈ کوارٹر کی مدیت میں درج. مقدمہ قتل اور انسداد دہشت گردی دفعات کے تحت تھانہ مارگلہ میں درج کیا گیا. مقدمے میں کہا گیا ملزم لڑکی کو ہراساں کر رہا تھا. ایئر فورس کے افسر نے ملزم کو غیر قانونی فعل سے روکا. ملزم ایئر فورس افسر کے روکنے پر دھمکیاں دیتا ہوا نکل گیا. ملزم یو ٹرن کر کے واپس آیا اور افسر کی گاڑی کے پاس کھڑے ہو کر فائرنگ کر دی. واقعے کے 2 گواہ موجود ہیں. ایڈوکیٹ صاحب نے چالان کو دیکھا کیونکہ ان کا ایکسپیرینس وہ چیز ہے, انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہے. پہلے تو جوڈیشل انکوائری کی رپورٹ کے حوالے سے ذکر کیا ہمارے ایڈوکیٹ صاحب نے. باقی انہوں نے کہا کہ بھائی جب ہے تو شامل تفتیش سب سے ہونی چاہیے. جو متاثرین تھے انہیں کو اٹھا کے آپ کٹہرے میں لا کے اپنے کھڑا کر دی. سانحہ گل پلازہ کیس میں سیشن عدالت نے ملزمان کی عبوری ضمانت منظور کر لی. ملزمان کو 5-5 لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرانے کا حکم. تنویر پاستہ, عمار اسماعیل, محمد امین, محمد رمضان, 11 سالہ حذیفہ اور اس کے والد نعمت اللہ نے حفاظتی ضمانت کے لیے رجوع کیا تھا. وکیل درخواست گزار نے کہا یہ لوگ تباہ ہو چکے ہیں, اتنے پیسے جمع نہیں کرا سکتے. عدالت نے بچے کو 10,000 کے مچل کے جمع کرانے کی ہدایت کر دی. اور ومبلڈن ٹورنامنٹ میں نوواک جوکووچ نے تاریخ رقم کر دی. ریکارڈ 106 میں جیتنے والے کھلاڑی بن گئے. سابق ٹینس اسٹار راجر فیڈرر کو پیچھے چھوڑ دیا. جوکووچ نے روسی حریف کو شکست دے کر کوارٹر فائنل میں بھی انٹری دی. ویمن سنگل میں سابلانکا کی چھٹی ہو گئی. جاپان کی ناؤمی اوساکا نے عالمی نمبر 1 کو اسٹریٹ سیٹ میں ڈھیر کیا.